شعبان میں، ماہ شعبان میں، ماہ شعبان میں، ماہ شعبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے شعبان تجھے سلام لے کر میں آپ کا میزبان سید مصر رمضان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 3 شعبان جشن مولا حسین ہے۔ آج عرش اور فرش پر الگ ہی سما ہے۔ آج خیرات بٹ رہی ہے، خدا خیرات بانٹ رہا ہے، جس کو جو لینا ہے لے لو آ کے۔ آج عید ہے، شعبان کی 3 تاریخ ہے۔ آج مولا حسین کی ولادت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت بھی ہے۔ تو اب تھوڑی سی مجھے تمہید باندھنے دیں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سال جو ہوتا ہے وہ 12 امام کا ہے۔ اچھا، سال میں دن کتنے ہیں؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کرا؟ 365 دن ہوتے ہیں سال میں۔ ان 365 کو ذرا آپ حساب کریں، جوڑیں، کیا بنتا ہے؟ 14۔ تو دن کس کے ہوئے؟ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کے۔ شعبان واحد مہینہ ہے کہ جس کے حروف 5 ہیں، شین، عین، بے، الف، نون۔ اس میں نقطے بھی 5 ہیں، شین اور بے اور نون۔ یہ واحد مہینہ ہے جس میں خدا نے کوئی شہادت نہیں رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کا مہینہ ہے، یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، یہ تمام آئمہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مولا حسین کی ولادت ہے۔ خدا نے اس میں کوئی شہادت نہیں رکھی ہے، صرف ولادتیں ہی ولادتیں ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ اس مہینے میں ولادتیں بھی 5 ہیں، 5 سرداروں کی ولادتیں ہیں۔ سب سے پہلے مولا حسین، پھر مولا عباس، مولا قاسم، مولا شہزادہ علی اکبر اور امام زمانہ۔ 5 سرداروں کی ولادتیں ہیں۔ تو پورا تسلسل رکھا ہے خدا نے 5 کا، شروع سے لے کے آخر تک۔ یہ چاند، یہ سورج، فلک، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، فلک، عرش، یہ ستارے، سب آل محمد کا پسینہ تو نہیں ہیں۔ زینب، کبھی شبیر، کبھی غازی، کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی مہندی۔ شعبان شبیہوں کا مہینہ تو نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے قرآن، طالب علم، ایک حقیقت قرآن اور قرآن کا طالب علم، جسے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، قرآن کا طالب علم کہتے ہیں۔ اور جس کی خدمت میں 3 شعبان کو فرشتے اپنے پر لینے کے لیے آئیں، آپ کے سامنے تمام واقعات موجود ہیں، فطرس کے پر لینے کو آئیں، اسے کہتے ہیں حسین، اسے کہتے ہیں حقیقت قرآن۔ تمہید تھوڑی طولانی ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ ولادت ہی ایسی ہستی کی ہے۔ بہار الانوار میں ایک حدیث بیان ہوتی ہے، کسی امام کا گھر وہ گھر نہیں ہے جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہو؟ کوئی گھر جہاں پہ امام رہتے ہیں ظاہری طور پہ وہ گھر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے اس کی چھت، وہ چھت سیدھی عرش سے جا کے ملتی ہے، جہاں پہ فرشتے متصل ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ۔ پھر آپ نے فرمایا، امام حسین سے روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ہم آئمہ میں سے کسی بھی امام کا گھر نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ملائکہ کو معراج عطا ہوتی ہے۔ اب معراج، اگر ہم معراج کی بات کریں، معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں، نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں اس مقام کو، اس جگہ کو جہاں پر خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے رسول خدا اوپر گئے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کیا خدا نیچے نہیں تھا؟ نیچے بھی موجود تھا خدا، لیکن اس جگہ گئے جہاں پہ قرب نصیب ہوتا ہے، قرب عطا ہوتا ہے، یعنی قریب تر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی موجود ہے نا، رسول خدا نے خود فرمایا کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اس جگہ پہ۔ تو وہی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت بیان کری، حدیث بیان کری، کہ وہ گھر ہے جہاں پر خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں۔ بھائی 3 شعبان کا ہے، جشن ہے، خیرات بٹ رہی ہے۔ جن کی آغوش ہے خالی وہ پسر لے جائیں، جن کو دکھتا نہیں، جن کو نظر نہیں آتا وہ نور نظر لے جائیں۔ جاؤ مایوس گناہ گار زمانے سے کہو، گناہ گار زمانے سے کہو،
جتنے فطرز ہیں وہ بالوں پر لے جائیں، آج کی شب جتنے بھی فطرز ہیں بالوں پر لے جائیں۔ کوئی مولا کے حسین کی خدمت میں آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کرا؟ تو آپ نے فرمایا معرفت کے لیے، کہ خدا کی معرفت ہو جائے، خدا کی پہچان ہو جائے۔ تو پھر پوچھا کہ معرفت کیا ہے؟ تو کہا ہم معرفت ہیں، ہمیں پہچانو، ہم معرفت ہیں، ہمیں پہچانو گے تو خدا کو پہچانو گے۔ اسی لیے خدا نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم صرف یہاں زمین پر یہ نہیں کہتے، یہ عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر حسین ابن علی زمانے میں نہ ہوتے، تاریخ میں نہ ہوتے، فقط شیعت میں نہیں، تمام ادیان، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے تاریخ سے مولا حسین کو ہٹا کے دیکھیں، کوئی ادیان، کوئی دین آپ کو محفوظ نظر نہیں آئے گا۔ حسین فقط محسن اسلام نہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، محسن ادیان بھی ہیں، تمام دین کو حسین نے بچایا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بعض ہستیوں کے ذریعے کچھ دوسرے لوگوں کو دور نہ کر دیتے، دفع نہ کر دیتے، قرآن کی جملے دفع نہ کر دیتے، تو نصرانیوں کی خانقاہیں، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایسے ہی تو نہیں خواجہ معین الدین نے کہہ دیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ دیکھیے ایک جملہ لیتے جائیے، حسین علیہ السلام بناتے ہیں، حسین خود بھی علیہ السلام ہے، لیکن حسین علیہ السلام بناتے بھی ہیں۔ کیسے؟ حر، جناب حر نے کیا کیا؟ جناب حر نے نمازیں نہیں بدلی، جناب حر نے اپنا امام بدلا اور علیہ السلام بن گئے۔ ایک چھوٹی سی قطع، دی کا سہارا یا حسین، حق کا استعارہ یا حسین، مشکلوں میں جب کوئی رہا پھر اس نے پکارا یا حسین، طوفانوں کا سامنا ہے مجھے، کشتی کو دے کنارہ یا حسین، زمانہ جس کو آفتاب کہے، زمانہ جس کو آفتاب کہے، دہلیز کا ہے تیرا ستارہ یا حسین، لولو و مرجان و یاسین و طٰہٰ، کتنا نام ہے تیرا پیارا یا حسین، راہب ہو فطرس ہو حر ہو کے میسم، راہب ہو فطرس ہو حر ہو کے میسم، سبھی کا مقدر سوارا یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ ماہ شعبان میں، ماہ شعبان میں، ماہ شعبان